بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہایت ہی خوبصورت رشتے ماں، بہن، بیوی اور بیٹی جیسے رشتوں میں بنایا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے یہاں پر ہم آج مختلف ٹاپکس پر بات کریں گے۔ وہیں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو فرمایا گیا کہ تمہاری ماں کا۔ دوبارہ اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو فرمایا گیا تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو پھر دوبارہ فرمایا گیا تمہاری ماں کا۔ چوتھی دفعہ جب مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حق کس پر ہے، تو کس کا ہے، تو پھر فرمایا گیا تمہارے باپ کا۔ یہاں پر بات کریں اسی طریقے سے قیام پاکستان کے سلسلے میں بھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، لیکن ان کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح کا کردار بھی ناقابل فراموش تھا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار ہمیشہ سے ہی نہایت اہم رہا۔ آج اسی سلسلے میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم نے جو ہے وہ خصوصی طور پر آج پروگرام کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے چلیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی، یوتھ کو بڑے ایکٹیو انداز میں مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ متحرک کر رہی ہیں، ہنا پرویز بٹ۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر شائستہ نزہت صاحبہ، معروف شاعرہ ادیبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہاکی پلیئر، سابقہ اولمپئن بھی رہی اور بڑی ہی ایکٹیو اور متحرک ہیں رابعہ قادر صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہنا، پاکستانی معاشرے میں خواتین نے خصوصاً اگر بات کریں شعبہ سیاست ہو، صحافت ہو، وکالت ہو، تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عمر۔ سب سے پہلے تو آج کا دن جس کو ہم ویمنس ڈے کہتے ہیں اس کو انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر روز ایوری ڈے از ویمنس ڈے، بیکاز اگر آپ صبح سے لے کے شام کو دیکھیں تو جس طرح ایک ماں اٹھتی ہے، اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، جس طرح بیویاں اپنے ہسبینڈس کا رکھتی ہیں، تو ایوری ڈے آئی تھنک وی شوڈ پے ٹریبیوٹ ٹو آل دا ویمن who are working in all sectors. So بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے یہ اسپیشل سیگمنٹ کیا ہے ویمنس ڈے کے لیے۔ دوسری بات، بالکل I 100% بلیو کہ خواتین جس بھی شعبے سے بلانگ کریں انہوں نے بڑا اسٹرگل کیا۔ اگر ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو جب سے پاکستان کی موومنٹ کو ہم سٹارٹ کریں، چاہے فاطمہ جناح صاحبہ ہوں یا کلثوم نواز صاحبہ ہوں، یا آپ بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھیں، یا ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ جس طرح اسٹرگل کر رہی ہیں پولیٹیکل رجیم میں، سو آئی تھنک یہ سب کو بڑا ایک سلوٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی خواتین کے لیے پالیٹکس میں اٹس اے ڈیفیکلٹ فیلڈ ٹو ورک ان۔ اسی طرح اگر ہم لاء کے اندر دیکھ لیں تو اسما جہانگیر صاحبہ، ان کے اتنی کنٹریبیوشن ہے۔ سو جہاں بھی ہم جس بھی فیلڈ میں دیکھیں، آئی تھنک ویمن فرام آل فیلڈز آف لائف ہیو contributed and they will be contributing, but on this day I think ہمیں not only ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے، پر جو خواتین کے پرابلمز ہیں ان کو ہمیں لازمی طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں کہ لو لیول ٹرولنگ ہوتی ہے خواتین کے اوپر، ان کو ایسی ٹرول کیا جاتا ہے، تو آل دیٹ تھنگز وی شوڈ آل میک اے پرومس، خواتین کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور یہ لیڈرشپ کو بھی سکھانا چاہیے ہم لوگوں کو، ایز مدرز، ایز سسٹرز، اپنی فیملی کے لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ تو آئی تھنک جو آپ نے ابھی یوتھ کی بات کی، تو میرا فنڈامنٹل کام یہی ہے یوتھ کا کہ ہم یوتھ کی ٹریننگ کریں کہ ہم ان کو کیسے گڈ انڈیویجولز بنا سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے لیڈرز آف 2050 بنا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شائستہ صاحبہ۔ پاکستانی ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خواتین کا نہایت اہم مقام بھی ہے اور ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں عمر، آپ لوگوں نے اور انفارمیشن منسٹری نے اور پی ٹی وی نے یہ آج کا شو رکھ کے بہت ہی اچھا کام کیا، نیک کام کیا، جیسے ہنا صاحبہ فرما رہی تھی۔ یہ ہی دن ہے اور یہی موقع ہے کہ ہم اپنے خواتین کو اور خاص طور پہ نئی آنے والی خواتین کو وہ ٹرینڈز دے سکیں، ان کی وہ تربیت کر سکیں، جس طرح کہ ان کا یوتھ ونگ جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے اور یوتھ ونگ کے لیے بہت کام کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں نے جو نظریاتی پالیسی ڈیولپ کی ہے، جو ڈیوائس کی ہے،
اس پہ عمل پیرا ہو کہ خواتین کو اور آنے والی نسل کو اس کے اوپر اس کے ساتھ چلنا چاہیے. کیونکہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا نظریاتی اختلاف یا سیاسی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے, بٹ اس سے تو کوئی انحراف نہیں کرے گا کہ مریم بی بی نے جیسے اگریسو پالیٹکس کی ہے اور ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں ابھی تک کر پایا. ہمیں مان لینا چاہیے کہ مرد سیاستدانوں میں بھی شاید اس بڑے طریقے سے, اس بلند و بانگ طریقے سے کوئی باہر نہیں نکلا جس طریقے سے مریم بی بی دلیری اور بہادری سے. دلیری اور بہادری سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ حوصلہ اور کریج پیدا ہوئی ہے. ہم اپنے فیلڈ میں اس ایک خاتون کو دیکھ کے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے چلتے ہیں نا, تو ہمیں اگلا قدم بڑھانے میں آسانی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب وہ قدم 2 قدم آگے بڑھا رہی ہے تو ہمیں بھی 1 قدم آگے بڑھ کے چلنا چاہیے. بے نظیر بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ دنیا جہان میں, دنیا بھر میں ایک واحد پہلی پاکستانی اور مسلم وزیر اعظم ہوئی. اس کے بعد تو ابھی خاتون وزیر اعظم ہوئی, ابھی آسٹریلیا میں بھی ہیں, اٹلی میں بھی ہے. جسنڈا آرڈن کی آپ نے مثال اپنے دیکھی, نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جو ہیں, انہوں نے پوری دنیا اپنے نام پیدا کیا اپنی ایڈمنسٹریٹو, اپنی انتظامی صلاحیتوں کے باعث وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئیں. لکھنے کا, ہماری شاعری یا لٹریچر کا فیلڈ دیکھ لیں, سیاست دیکھ لیں, میڈیکل دیکھ لیں, سائنس دیکھ لیں, تعلیم دیکھ لیں, لٹریچر میں خواتین کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں. کہاں ہیں جہاں بانو قدسیہ ہماری, ہم انہی کو دیکھ کے آگے بڑھے ہیں, ان کو پڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا نام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اسلام کے نظریہ کے مطابق خواتین کو میکسیمم حقوق دیے گئے ہیں. ہمیں صرف پہچان کی ضرورت ہے, ہمیں صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی پہچان کرا دی جائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی تعلیم دے دی جائے. بالکل. رابعہ قادر صاحبہ, آپ نے تو کھیل کے میدان میں جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا ہے, کیا کہیں گی آج تو آپ کا دن ہے؟ جی بالکل, میں نے اسپورٹس میں ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کو, اور آپ کو میں بتاؤں میں پاکستان کی پہلی فیمیل ایتھلیٹ ہوں جو ریو اولمپکس گئی ایز این والنٹیئر. کسی لڑکی نے والنٹیئر کیا اولمپکس کے لیے ایز این ہاکی پلیئر. تو یہ اچیومنٹ جب میں نے وہاں دیکھی, اور اس کے بعد جب میں یو ایس ڈپلومیسی کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیں, جیسے ہنا صاحبہ نے بتایا کہ پولیٹکس میں خواتین کا کافی کردار ہے, انہوں نے بتایا کہ ویسے جو خواتین ہیں ہر شعبے میں سامنے آ رہی ہیں, لیکن سپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت گنی چنی خواتین ہیں. سپورٹس میں خواتین بہت کم ہے پاکستان میں جو آگے جا رہی ہیں یا جن کو آگے جانے کے مواقع میسر آ رہے ہیں. ایسی اپرچونیٹیز ہمیں جو ہے نہیں مل پا رہی ہیں. ہمیں ابھی سپورٹس پہ اگر ہم بات کریں خواتین کے لیے فوکس کرنے کی ضرورت, فوکس اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے پاس ینگ ٹیلنٹ بہت ہے خواتین کا. آپ کوئی بھی سپورٹس دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو بہت سارا ٹیلنٹ ضرور ملے گا, لیکن وہ ٹیلنٹ کہاں جائے گا 18 ایئرز 25 ایئرز. اور پاکستانی سوسائٹی میں جس طرح وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جو خاتون ہیں وہ گھر میں بیٹھیں یا شادی کر لیں یا اس طرح اسٹڈی کر لی بس ٹھیک ہے, تو وہ جو سپورٹس پلیئر ہے وہ کیا کریں, ان کو جابس چاہیے, ان کو آگے بڑھنے کے لیے اسکالرشپس چاہیے, اسٹڈی کے لیے چاہیے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر میں پاکستانی ہو کر اکیلی اگر جا کر ریپرزینٹ کر سکتی ہوں پاکستان کو, تو اور بہت خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں. اینڈ ٹرسٹ می, ہمارے پاس آپ یقین کریں ایڈمنسٹریشن کو لے لیں اگر سپورٹس میں, یا پھر آپ لے لیں پلینگ ایریا کو دیکھ لیں, دونوں شعبوں میں بہت ساری خواتین ہیں. ہماری پاکستان کی فیمیل اولمپئن ہیں, اگر یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں شبانہ اختر کی تو وہ ایک نام ہے. اگر ہم سوئمر کی بات کریں کرن خان ایک نام ہے. کرکٹرز کی ثنا ہے, ابھی بسما کی آپ دیکھ لیں کہ اب ندا ڈار نئی کیپٹن آ رہی ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس ہاکی میں ایک سینش ہیں جو اپنی اکیڈمی چلا رہی ہیں, جس طرح میری اکیڈمی ہے. بٹ یہ بہت فنگر ٹپس پہ نام ہے, آپ کے گنے چنے نام ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ یہ تعداد نہیں ہے. اور پاکستان کی میرا خیال ہے کہ آئی تھنک 50% جو آبادی ہے وہ خواتین پہ ہی ہے, تو ان کو سپورٹ کرنا اور سپورٹس میں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مور دین 50% انفیکٹ اگر ہنا بات کریں, ہنا کیا سمجھتی ہے کیا معاشرے میں کیا چیلنجز کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو بالکل رابعہ نے بہت اچھی بات کی, اور انیشلی جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جو ہم نے یوتھ کا پلیٹ فارم ابھی لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ, اس میں سب سے ون آف دا موسٹ ہائیسٹ پرائیورٹی از کہ ہم خواتین کو, ینگر یوتھ پلیئرس کو سپورٹس کے لیے اور پلیٹ فارم دیں, بیکاز ویری ویری امپورٹنٹ. جہاں ایکیڈیمکس ہوتا ہے, دوسری طرف ایکسٹرا کریکولر اور اسپورٹس آر ویری کور امپورٹنٹ ٹو بلڈ پرسنالٹی, اینڈ اسپیشلی فار ویمن.
sports and youth, you know, it helps build your آپ کے شہباز شریف کے دور میں مجھے یاد ہے آپ نے ایک اسپورٹس فیسٹیول ہو رہا تھا تو آپ نے افتتاح بھی کیے تھے ہاں کچھ بالکل وہ اسپورٹس. بٹ اب ہم یہی کہیں گے کہ آئی وڈ آسک, میں نے آئی آسکڈ رابعہ انشاءاللہ, اینڈ دین ویل موبلائز گرلز جو بھی انٹرسٹیڈ ہوئیں گی. اینڈ بیسک میرا جو مجھے لگ رہا تھا نا کہ ہمیں اگر PMLN کی فار ایگزامپل مینیفیسٹو بنانا ہے تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ یوتھ پالیسی کیا ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں سب سیکٹرز میں یوتھ کی, اسپیشلی خواتین کی, سب سیکٹرز کی یوتھ کی انپٹ لینی چاہیے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ریزرویشنز ہیں, آپ کے کیا ایشوز ہیں, اور ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, بیکاز دس از دا اونلی وے فارورڈ فار اس. تو دس از واٹ وی اسٹارٹیڈ ٹو ڈو, دیٹ وی گونا ٹیک انپٹ from all these people from different platforms and make the youth manifesto. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے آگے جب بھی الیکشنز بھی آئیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا اور یوتھ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ جو آپ نے پرابلمس پوچھی, تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ملک کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن, اور رادر دین ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ یا ٹالرنس دیں, ہم اس قدر ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. اور وہ عدم برداشت کا مطلب دیر از نو ٹالرنس, دیر از نو دا سینس آف رسپیکٹ جسے کہتے ہیں نا, اور ڈگنیٹی جو ایک ہوتی تھی وہ بالکل, آئی تھنک وہ, اینڈ سوشل میڈیا ہیز ایکچولی کنٹریبیوٹیڈ ٹوورڈس دیٹ. اینڈ آپ کو تو دیکھتے ہوئے اگر آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی دیکھیں گے تو جس طرح, سو آئی تھنک نمبر ون جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچیوں کو ٹرین کرنا چاہیے. سب سے پہلے مورل ویلیوز اور جو سوشل فیبرک وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ڈپلیٹ ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایز لیڈرشپ اٹس آور ڈیوٹی کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارے, دیکھیں وی آر دا رول ماڈلس, رابعہ از اے رول ماڈل, شی از اے رول ماڈل فار آل دیز ویمن. سو وی ایز رول ماڈل, فار ایگزامپل مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کا اپنا ڈیزائن کا بزنس تھا, فیشن ڈیزائن کا, آپ نے وہ کیوں چھوڑا؟ میں نے کہا جب میں سیاست میں آئی, جب میں ممبر آف دا پروونشل اسمبلی بنی, مجھے لگا کہ میں 12 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں. میں اگر سوشل ایشوز پہ آواز اٹھا سکتی ہوں, جیسے آپ کو بھی پتا کہ سب کہتے ہیں سب سے زیادہ ریزولوشن ہنا نے سبمٹ کی, اگر میں لیجسلیشن پہ کام کر سکتی ہوں, اگر میں ویمن رائٹس پہ کام کر سکتی ہوں, اگر میں ہوم بیسڈ ورکرز کی لیجسلیشن پہ کام کر سکتی ہوں, میں چائلڈ میرج پہ کام کر سکتی ہوں, دیٹس اے بگر افیئر. دیٹس وائی وی وانٹ ویمن فرام آل دا سیکٹرز. فار ایگزامپل جو اسپورٹس کے لیے جو انپٹ رابعہ دے سکتی ہے وہ میں نہیں دے سکتی. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم فار ویمن ریپرزینٹنگ فرام آل سیکٹرز, سو دیٹ دے ریپرزینٹ کہ ہماری کیا پرابلمز ہیں, یہ ان کی نمائندگی بھی کریں گی اور ان کا وے فارورڈ بھی بتائیں گی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتی ہیں کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں غیر مساوی قوانین اور غیر مساوی رویے یہ بہت اہم ہیں, جو کہ ہمارے ملک میں آج نہیں ہے, ہمیشہ سے ہیں. اور یہ صرف ہمارے ملک میں ہی اس کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے, یہ پوری ورلڈ میں ہے. ابھی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جسنڈا آرڈن جو ہے وہ 7 فیبروری کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے, شی از نو مور پرائم منسٹر آف دا نیوزی لینڈ. اور اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ ان کے جو میل ممبرز تھے, جو میل دوسرے پالیٹکس میں تھے, میل پولیٹیشین تھے, وہ ان کو برداشت نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنی پاپولر ہو گئیں کہ 6 سال یعنی مسلسل 2 ٹینیور جو ہے وہ کسی لیڈی پرائم منسٹر نے گزار لیے. تو یہ کیوں, ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف ہم پاکستان میں اپنے ملک میں الزام نہیں دے سکتے, یہ پوری ورلڈ کا رویہ ہے. اور یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بائی دا برتھ آف فیمیل اینڈ میل یہ شاید انیکویلٹی چلی آ رہی ہے. ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے. ہم کسی حد تک اس پہ قابو تو پا سکتے ہیں, لیکن شاید کبھی برابر نہ کر سکے, کیونکہ اتنے زیادہ بن چکے ہوئے ہیں کہ ہماری بچی کو جب پیدا ہوتی ہے اس کو اس کے براٹ اپ کے ساتھ میسیج ملتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس سے بڑائی رکھتا ہے, اس کے والد جو ہیں اس سے بڑائی رکھتے ہیں, اور والد اور ماں کا تعلق, بیٹے اور بیٹی کا تعلق, اور اس طرح جہاں میل اور فیمیل کا ہے. تو ان ایکویلٹی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہوئی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دور کیا جائے, کسی حد تک دور کر لینا, اس میں بہتری آئے گی. ہم بچیوں کو وہ عزت دیں, بچیوں کو وہ تعلیم دیں, بچیوں کو وہ مواقع دیں, بچیوں کو آگے بڑھنے کے موقع دیں. سیاست میں جب 33% انٹروڈیوس کرایا گیا تھا تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. آپ کو پتہ ہے جب یہ 33% ان پاکستان انٹروڈیوس کرایا گیا خواتین کا حصہ, اس وقت امریکہ میں بھی نہیں تھا, اس وقت انگلینڈ میں بھی نہیں تھا, اس وقت پاکستان واز دا واحد کنٹری
جس میں 33% ناؤ بلیسنگ ہے کہ خواتین کو اس حد تک موقع تو دیا گیا نا کہ سیاست میں آئیں گی تو ہر شعبے اور ہر طبقے اور ہر لیول کی وہ بات کر سکیں گی. اب ہنا اگر پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گی تو وہ ہم سب خواتین کے حقوق کی آواز تمام کی بات کریں گی. تمام معاشرے کے تمام لیولز کی تمام سیکس کی وہ نمائندگی کر سکیں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر ہنا پولیٹیشین ہے, یہ شاعرہ یا ادیبہ ہیں, تو آپ کی ریپریزنٹیشن موجود ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں چیلنجز کی اور ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنی فیلڈ کو لے کر بات کروں, کیونکہ میں ایک اسپورٹس پرسن ہوں اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں پالیٹکس پہ اٹھ کر بات کرنا شروع کر دوں اور جو میری اپنی فیلڈ ہے اس کی میں بات نہ کروں پہلے. تو اگر اسپورٹس کی میں بات کروں تو ہمارے پاس ویمن اسپورٹس مینٹورز نہیں ہیں. ہمارے پاس آپ لمیٹڈ, اگر میں پنجاب کی بھی بات کر لوں, 1 یا 2 مینٹورز ہمارے پاس ہیں. مینٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کی یوتھ کو ریڈی کرتا ہے آپ کے فیوچر کے لیے. تو ہمارے پاس ویمن مینٹور نہیں ہے. ہمارے پاس آپ مینٹور پہ بھی نہیں جاتے, ہم نیچے لیول پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ میری ہاکی ٹیم کی بات کریں, ہماری ہاکی ٹیم کے ساتھ میل کوچ اور میل مینیجرز ہو رہے ہوتے ہیں, اسسٹنٹ کوچ, فزیکل ٹرینر میل ہوتے ہیں. اگر آپ کی ویمن ہاکی کا یا کسی بھی اور ویمن جو گیم ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ اوپر نہیں جا رہا, اپ گریڈ نہیں ہو رہا, تو آپ کو چینج کرنا چاہیے اپنا سیٹ اپ. خواتین کو چانس دینا چاہیے, موقع دینا چاہیے. جنڈر ایکوالٹی کی آپ صرف بات کرتے ہیں, سوری ٹو سے آپ ایک مرد ہیں, اور یہ میں آپ کے لیے نہیں, ویسے ساری کسی مردوں کو نہیں کہہ رہی, لیکن آپ وومن ڈے پہ اگر کسی مرد کی اسٹیٹمنٹ لیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے وومن ڈے پہ, ہم خواتین کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ صرف بولنے کی حد تک کرتے ہیں, اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ تو ہوتی ہے. جو آپ لوگ آج مطلب خواتین کسی پوزیشن پہ پہنچتی ہے اس میں مردوں کا بھی ایک اہم کردار تو ہوتا ہے. بالکل, وہ کردار گھر کے مردوں کا جو ہوتا ہے نا, ایک ہسبینڈ کا ہوتا ہے, ایک باپ کا ہوتا ہے, ایک بیٹے کا ہوتا ہے, لیکن جب آپ کہیں کام کرتے ہیں کسی آرگنائزیشنز میں تو صحیح مردوں کا کردار آپ کو وہاں ملے گا, وہاں نظر آئے گا. تو آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر جو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہائرارکی ہے اس کا کیا بیہیویئر ہے عورت کے ساتھ, وہ کیسے ایک عورت کو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اگر دیکھتا ہے نا کوئی آرگنائزیشن کہ یا یہ خواتین جو, یہ عورت جو ہے کچھ بن رہی ہے, پڑھ لکھ گئی ہے یا یہ کچھ کر سکتی ہے, تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ کل تو یہ ہماری جگہ لے لے گی, تو اس لیے بھائی اس کو کنٹرول کرو کسی طرح. کچھ چیزیں ایسی آپ اس کی کریٹ کرتے ہیں کہ آپ لیکن رابعہ, خواتین نے اپنے آپ کو ہر شعبے میں منوا لیا, منوایا ہے, لیکن آپ نے ان کی اس شعبے میں منوانے کے لیے اسٹرگل نہیں دیکھی. ان کو کتنی, ایک مرد کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی جتنی ایک عورت کو کرنی پڑتی ہے. بی بی بے نظیر کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. پولیٹکس میں جتنا بڑا نام انہوں نے پیدا کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکا, تو یہ انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور آگے آنے کے مواقع فراہم کیے. میں تو یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ یہ تو مشہور ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ماں بھی ہو سکتی ہیں, بہن بھی ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, بیوی ہو سکتی ہیں. عمر, آج کے ویمنس ڈے پہ اسپیشلی میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں مریم بی بی, جنہوں نے اتنا مطلب now she's become the senior vice president and the chief organizer, اور ان کے چیف آرگنائزر آنے سے بڑی آپ کو پتہ ہے ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں. انہوں نے بہت سی خواتین کو فور فرنٹ میں لے کے آئی ہیں اور یوتھ کو لے کے آئی ہیں. سو جس طرح ہم کہتے ہیں نا, رابعہ جیسے کہی تھی مینٹور, تو شکر الحمدللہ ہمیں تو ایک بڑی اچھی ویمن لیڈر ایز اے مینٹور, بیکاز ان کی کریج, ان کی بریوری, جس طرح وہ آگے, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جس طرح وہ آتی ہیں سامنے اور چیلنجز کو فیس کرتی ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیں بہادر بیٹی, جب میاں صاحب گرفتاری کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ ان کی بیمار تھی, میاں صاحب کے ساتھ آئیں, اور جب وہ میاں صاحب پیش ہو رہے تھے نا گرفتاری کے لیے تو مریم بی بی آگے گئیں. انہوں نے کہا پہلے مجھے گرفتار کرو میرے والد سے. تو ایز اے ڈاٹر, ایز اے مدر, ایز اے پارٹی لیڈر, اینڈ بینگ اے, جسے ڈرتی نہیں ہے. اور لوگوں کو نا یہ پسند ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں لوگ بزدل انسان کو یوزلی نہیں پسند کرتے, جو بریوری اور کریج, اور اسپیشلی ایز اے وومن she's come forward as a symbol of resistance. والد کے سامنے گرفتار ہو جانا اور اس کے کوئی بھی مزاحمت نہ کرنا کہ مجھے گرفتار کر لے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کتنی, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کا ایک پوری جرنی ہے, اور ان کو بھی یہ جو ان کی اسٹرگل ہے وہ بڑی مطلب ابھی بھی she's actually making her space, but the way she has come forward, I think کہ جس طرح انہوں نے اپنی پاپولیرٹی
پارٹی میں بھی اور عوام میں بھی ان کی ایک ہو گئی ہے. اٹس بیکاز آف ہر بریو اسٹانس, اٹس بیکاز آف ہر ریزیلینس, اٹس بیکاز آف ہر کنسسٹنسی. سو آئی تھنک ٹوڈے آن ابھی اس شو کے بعد ہمارا ایک فنکشن بھی ہے ویمنس ڈے کا, اور مریم بی بی از چیئرنگ دیٹ. تو آئی تھنک کہ آج تو بڑا بزی دن ہوگا آپ کا, کیونکہ آپ کا دن آج خواتین کا عالمی دن ہے, آپ سب کی اپنی اپنی ایک بڑی مصروفیات ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم اس وقت خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں, لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین کا جہاں بڑا پازیٹیو رول ہے, ان کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا, ہر شعبے میں جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں. یہ درست بات ہے کہ ایکسیپٹنس ہے, بیٹی کی حیثیت سے بھی ہے, بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے بھی ہے, ہر بڑے احترام کا رشتہ موجود ہے. مگر یہ اپنی جگہ درست ہے کہ اس احترام کے بعد ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ریزسٹنس پائی جاتی ہے. ہمیں اس ریزسٹنس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اب دیکھیں نا, یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں ہماری پہچان ہونے لگ گئی ہے. ہمیں ہمارے حقوق یہ کسی اور نے نہیں دیے, ہمارے مذہب نے دیے. اسلام اور پاکستان کے تمام تر قوانین بنائے ہی اس طریقے سے گئے ہیں جو عین ہماری نمائندگی کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ پوری ورلڈ میں پاکستان کے قوانین جو اسلامی طرز کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں, اتنی نمائندگی کوئی نہیں دیتا جتنا ہمارا مذہب دیتا ہے, اور جتنی فوقیت ہمارا مذہب دیتا ہے. آپ نے جیسے شروع میں آپ نے انٹرو میں آپ نے خود اس کا اظہار کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں سپیس دیتی ہے ہمارا مذہب. مزے کی بات یہ ہے کہ مذہب ہمارا ہے, سپیس ہمیں وہاں سے, جگہ ہمیں وہاں سے ملتی ہے, مگر اس کو امپلیمنٹ کوئی اور قومیں کر رہی ہیں. مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہماری پہچان ہونے لگ گئی ہے. فرق صرف اس, مجھے ذاتی طور پہ ایک بات سے مجھے اختلاف ہے کہ ہمیں خواتین ہونے میں جو خوبصورتی ہے وہ مرد ہونے میں نہیں ہے. ہمیں خواتین کو خواتین رہنا ہے, ہمیں مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی. کیونکہ ہمیں خواتین دیکھیں نا, ہم فاطمہ جناح کو دیکھ لیں, بی بی کلثوم کو دیکھ لیں, بی بی مریم کو دیکھ لیں, اور سب سے بڑی نمائندہ بی بی بے نظیر کو دیکھ لیں, ان میں کیا کمی, انہوں نے ایک سر اونچا کر کے جینا سکھایا, سر اونچا کر کے آگے بڑھنا سکھایا, اور وہ تمام حقوق انہوں نے حاصل کر کے قوم کو دکھائے ہیں. تو وہ ماڈل ہیں. بالکل. رابعہ کیا کہیں گی, رول ماڈل کون ہے خواتین کے حوالے سے؟ آپ تو خود سکسیسفل ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ خاتون کا نام لیں تو کس کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہیں, کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, آج ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ہمیشہ ہی میرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرا رول ماڈل رہی ہیں. لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو میری مینٹور بھی تانیہ ملک میم, وہ بھی میری جو ہیں رول ماڈل ہیں, اور اس کے علاوہ فاطمہ جناح وہ بھی میری رول ماڈل ہیں. اور ہم اگر جس طرح یہ بات کر رہے ہیں چیلنجز کی, تو میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے, بہت ہی امپورٹنٹ چیز, کہ آپ نے سب نے سنا ہے اٹلی کا واقعہ جو ہوا ہے, اس میں میری جونیئر ہاکی پلیئر جن کی ڈیتھ ہوئی, میرے ساتھ روم میٹ رہی ہیں, میری جونیئر ہے, ہم نے انہیں سکھایا, ہم ساتھ کھیلے, اور کتنے سال ہم ساتھ کھیلے. اور آج بھی وہ خبر جب ہم نے سنی ہے تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ہوا ہے. انبلیویبل. ایک قوم کا قیمتی اثاثہ وہ تھی, اور ان کی ڈیتھ اس طرح ہوئی صرف اس لیے کہ ہمارے جو ادارے کام کر رہے ہیں نا اسپورٹس میں, یا کچھ ایسی پالیسیز نہیں بنائی جو خواتین پلیئرز کو سپورٹ کر سکے معاشی طور پہ. آپ کو خواتین کو اکنامکلی بھی سپورٹ کرنا ہے, ان کو اسٹرانگ کرنا ہے. آپ دیکھیں, اگر ہم کرکٹ بورڈ کی بات کریں تو ان کی خواتین تھوڑا, ان کی جو پلیئرز ہیں وہ کیوں اتنی اسٹرانگ لگتی ہیں, کیونکہ ان کا ایک پورشن ہے فائنینشیل بہتر ہے. آئی سی سی کا رول ہے کہ آپ کو ان کو پے کرنا ہے, تو وہ آپ آئی سی سی میں ویمن ٹیم ہوگی جن کو آپ پے کریں گے. باقی کسی اسپورٹس فیڈریشن میں ایسا کوئی رول نہیں ہے. یہاں کے میل پلیئرز کو پیمنٹ نہیں کریں, خواتین کو کیا کریں گے؟ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ پہلے کر لیتے ہیں, اور جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پالیسی کیا بنائی تھی, پھر ہم پالیسی اگر بنائی تھی تو پھر اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, یا پھر سوچتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں دیکھنی ہیں, اور یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. یہ واقعات بار بار آپ کے لیے الارمنگ ہوتے ہیں, اور اب اگر کوئی چیز بڑھ جائے حد سے تو وہ کوئی بھی بڑا اور اس سے زیادہ سانحہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اسپیشلی خواتین کے لیے. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ کے جو ہے ذمہ داری دی ہے اس وقت آپ کو چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کی جانب سے یوتھ کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے. خواتین کو اسپیشلی جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے متحرک کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک تو obviously it's a big responsibility and a challenge also.
تو بیسکلی میں نے فرسٹ اسٹیپ تو کیا ہے کہ میں یوتھ موبلائزیشن کر رہی ہوں. میں پرسنلی اسکولز اور کالجز وزٹ بھی کر رہی ہوں. جیسے میں لاہور کالج گئی, وہاں ان کے اسپورٹس ٹورنامنٹ تھے, وہاں ہم نے کروائے بھی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے شزا خواجہ ہماری یوتھ منسٹر ہے, سو شی از ویری ڈائنامک اینڈ دیو اناؤنسڈ a couple of events for the Punjab youth and especially لاہور. تو میں نے وہاں ایونٹس گئے, جیسے اسپورٹس کی مجھے کہہ رہے ہیں, تو میں نے وہاں ان کا والی بال میچ بھی تھا اینڈ ان کے ٹاپ پلیئرس تھے. سیالکوٹ اور لاہور. سو میں نے وہی کہا کہ دیکھیں نا, جو پروگرامز یوتھ کے اسلام آباد کے یا فیڈرل کے لیے ہیں, ہم انہی کو ریپلیکیٹ کریں اور مور پروگرامز لاہور بیسڈ یونیورسٹیز میں لے کے آئیں, جس میں ساری پرائیویٹ ایز ویل ایز گورنمنٹ یونیورسٹیز. سو اینڈ دا سیکنڈ اسٹیپ واٹ وی آر ڈوئنگ از دیٹ وی آر ڈوئنگ لیڈرشپ لیکچرز. فار ایگزامپل جیسے احسن اقبال صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں, یا مصدق ملک صاحب ہیں, who you know he can speak on energy. Then we have Anusha Rahman, suppose she's a lawyer. So we have different women and different team. So who can come and speak to those younger children in the schools and colleges, and they can be مطلب وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں. اور یو نو لائک میرا پرسنل یہ تھا کہ ہم اس کو نان پولیٹیکل رکھیں, بیکاز وی وانٹ ٹو ڈیولپ چلڈرن فار پاکستان, وی وانٹ ٹو ڈیولپ دیز ینگسٹرز فار دا نیشن. سو میں نے فرسٹ اسٹیپ میرا تھا کہ نان پولیٹیکل ہو, ہر بندہ جو اپنی فیلڈ میں جو سیوی ہے وہ اس فیلڈ میں آ کے لوگوں کو ٹرین کرے. پھر سیکنڈ واٹ وی پلانڈ از انٹرنشپ پروگرام. فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹائم میں بھی 2013 میں ایک یوتھ انٹرنشپ پروگرام تھا کہ ہمارے ساتھ ہر ایم پی ایم این اے کے ساتھ ایک ینگ اسٹوڈنٹ انٹرنشپ کے لیے. سو واٹ وی پلانڈ از کہ ہم اس طرح ڈفرنٹ لیڈرس کے ساتھ ایک یوتھ انٹرنشپ اٹیچ کریں. دوز گرلز اور دا یوتھ ول بیکم یو نو فیوچر لیڈرز. سو بیسک میرا جو ایم ہے نا وہ ہے بلڈنگ لیڈرس فار 2050. دیکھیں ہم جاتے ہیں, فار ایگزامپل آئی واز چوزن ایز دا ینگ گلوبل لیڈر ان 2016 بائی دا ورلڈ اکنامک فورم. آئی گاٹ اے چانس ٹو اسٹڈی فار ایگزامپل ان ہارورڈ اینڈ آکسفورڈ. سو وائی کینٹ وی گروم دیز kids and give them a chance to be part of the platform and study abroad. So basic it's mentoring, teaching, training the youth towards global leaders for 2015. ڈاکٹر صاحب آپ جب پروگرام شروع ہو رہا تھا تو آپ کہہ رہی تھی کوئی نظم ہے کوئی آپ کے پاس خواتین کے پیش کریں؟ جی جی بالکل. لڑکیاں میرا سب سے پسندیدہ موضوع ہیں, تو لڑکیوں کے حوالے سے ایک نظم پیش کر دیتی ہوں آپ دونوں کے نام خاص طور سے, اور اس کا تمام سننے والی خواتین کے نام, اور اس کا عنوان ہے چاند جیسی لڑکیاں. صحیح, آپ کے آس پاس ہوں گی, آپ کو نظر آ رہی ہوں گے. پالکی میں جو گئیں چاند جیسی لڑکیاں, پالکی میں جو گئیں چاند جیسی لڑکیاں, نگر نگر کی ہو گئیں چاند جیسی لڑکیاں. اپنی سرخ اوڑھنی میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ, اپنی سرخ اوڑھنی میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ فاصلے پرو گئیں چاند جیسی لڑکیاں. بارشوں میں چوڑیوں کی جل ترنگ بجا گئیں, بارشوں میں چوڑیوں کی جل ترنگ بجا گئیں. ساڑیاں بھگو گئیں چاند جیسی لڑکیاں. راستوں کے آس پاس پائلیں پڑی ملیں, راستوں کے آس پاس پائلیں پڑی ملیں. زندگی میں کھو گئیں چاند جیسی لڑکیاں. اور یہ آخری شعر اس کا میں بی بی بے نظیر کے نام کرتی ہوں ہمیشہ. منتظر جبیں تمام شب دمکتی رہ گئی, منتظر جبیں تمام شب دمکتی رہ گئی. بام پہ ہی سو گئیں چاند جیسی لڑکیاں. کیا بات ہے, زبردست. آپ کے لیے یہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا آپ سب کے لیے, آپ سب کے لیے, اور آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ یہ پوری ورلڈ میں جتنی بھی لڑکیاں اور خواتین ہیں یہ ان کے نام. بالکل, یہ بہت اچھا, مطلب بہت اچھی آپ نے پڑھا ہے. رابعہ, ہم اب اس وقت معاشرے کے بات کریں تو میرا اپنا ذاتی جو ہمارا خیال ہے میرا وہ یہ کہ ان لوگ, ایک تو خواتین نے اپنے آپ کو ہر شعبے میں منوا لیا اور ہر جگہ اس وقت جو ہے وہ لیڈنگ رول ادا کر رہی ہیں. دن شروع ہو رہا ہے خواتین کے ایک ایسے پروگرام سے جس میں 3 ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں اور ان پر بات ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا آغاز کیا ہوگا کہ ہم دن کے آغاز سے ہی وہ سارے ٹاپکس اور وہ ساری چیزیں شروع کریں جو سارا دن ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں.
تو اگر ہم بات کریں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیڈ کر رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کر رہی ہیں, لیکن بہت زیادہ اور بھی مزید خواتین لیڈ کر سکتی ہیں جو کرنا بھی چاہتی ہیں. ہمیں ان کو, اور وہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو لیڈرز بن سکتی ہیں, ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ کیسے لیڈ کریں, ان کو ہم نے اپرچونیٹیز اور پلیٹ فارم مہیا کرنے ہیں. اور کچھ خواتین ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں کہ اگر وہ ایز این لیڈر سامنے نہیں آ رہی لیکن وہ ایز این سپورٹر تو ہیں, تو وہ سپورٹ بھی پازیٹیو وے میں ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, وہ جو بھی چوز کریں وہ پازیٹیو وے میں سپورٹ کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کچھ بھی کر لیں, ایک سوسائٹی کو ایک عورت نہیں بنانا ہے, اس معاشرے کو ایک عورت نہیں, جیسے ایک گھر ایک ماں نے بنانا ہے, اسی طرح اس سوسائٹی کو ایک عورت نے بنانا ہے. گھر سے سارے افراد نکلتے ہیں جو ایک معاشرہ تکمیل پاتا ہے, اور پھر ہمارے سامنے ایک معاشرہ آتا ہے کہ یہ اچھا یہ صورتحال ہے آج پاکستان کی, معاشرے کی, یہاں پر سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں بہت ہائی لیول پر جانا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی گراس روٹ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں ہمارے اگر آپ ٹاپ ٹو باٹم دیکھیں نا, تو ہمارے پاس سب سے زیادہ اسپیس جو ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. تو ہمیں اپنی یوتھ کو اور چھوٹے جو بچے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اپنے اسکولز میں جو ہے جو جنڈر ایکوالٹی کی یا عورت اور تہذیب کی ایک بات, جو احترام کی بات ہوتی ہے, وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کنوے کرنی ہے. جی بالکل, یہ نا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خواتین کا اس میں پازیٹیو کردار ادا نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین, کیونکہ آپ تینوں جو ہیں وہ سکسیزفل ایک رول ماڈل ہیں خواتین کے حوالے سے بھی, تو کتنی سپورٹ ضروری ہوتی ہے؟ آئی تھنک کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں جس طرح رابعہ نے بات کی, اس کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ ایک عورت جو ہے جو کام کر رہی ہے, اس کو واٹ ڈز شی وانٹ. شی وانٹس اے بٹ آف انڈیپینڈنس, اے بٹ آف کہ میں اپنی ڈیسیجنس خود لے سکوں. ابھی آج کل سوری ٹو سے آئی ایم شیور دیر مسٹ بی مین ہو آر سپورٹنگ آلسو, بٹ دیر آر آلسو سچ مین اینڈ آلسو ادر ویمن ہو ڈو ناٹ سپورٹ گروئنگ ویمن, اور کئی دفعہ وہ آپ کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. سو مجھے لگتا ہے ایک عورت کا فار ایگزامپل اگر اس کا شی شوڈ بی ایبل ٹو چوز وہ کیا جاب کرنا چاہتی ہے, فار ایگزامپل, یا اپنا پروفیشن کیا کرنا چاہتی ہے, یا the way she wants to, obviously living in the principles of your Islam 100%. یہ وہ آپ کی دیکھیں باؤنڈریز آپ کا ریلیجن ڈیفائن کرتا ہے, اور دین نے بہت حقوق بھی دیے, اس کو نہیں کراس کریں آپ. لیکن within that if I should have the right to choose that I want to be educated, or I should have the right to choose that I want this profession. I should have the right 100% کہ مجھے اتنی رسپیکٹ ملے جو کسی اور کو مل رہی ہے, یا I should have the right کہ میری بھی اتنی, جیسے کہتے ہیں انیکوالٹی کہتے ہیں, آپ سیم جاب میں دیکھ لیں کہ if there is a man, اس کو کتنی ایزیئر ہے اس کوآپریٹ جاب میں فار ایگزامپل اوپر جانا, اور ایک خواتین کے لیے کس طرح. جرنلزم میں آپ دیکھ لیں, سو اوور آل دا انوائرمنٹ, ایون پالیٹکس میں آپ جرنلزم میں خواتین نے بہت اپنا بنوایا, نسیم زارا صاحبہ ایگزامپل ہیں. ایون مور ہارڈر پالیٹکس میں آپ دیکھ لیں کہ خواتین آگے آتی ہیں, ان کو سوشل ٹیبوز فیس کرنے پڑتے ہیں, دے ڈونٹ گیٹ دیٹ سپورٹ, دے آر ٹرولڈ. سو obviously آئی تھنک دیٹ خواتین کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے, لیکن there are people, there are fathers, there are brothers, there are husbands, there are family who supports. So I think for that you have, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی کامیاب ہے تو ضرور اس کے پیچھے کسی میل فگر, whatever it is, it might be your father, brother, whoever, but we should also today encourage those men who give space to other women, who promote them, support them. تو ان کے لیے بھی آج کا دن سیلیبریشن کا دن ہے کہ وہ لوگ جو ایسی خواتین کو سپورٹ دیتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب آپ اس سٹیج پر پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو پازیٹیو رول ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بھائی کا, شوہر کا, بیٹے کا, والد کا, یہ رول آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ذات کے حوالے تک اگر آپ بات کریں تو میرے پہلے مینٹور اور میرا سب سے بڑی سپورٹ مجھے میرے فادر سے ملی ہے. بالکل. اور میں نے ڈریم کیا کہ جو میرا ہسبینڈ ہو وہ میرے فادر کی طرح کا ہو, جیسے کہ عام طور پہ لڑکیاں کرتی ہیں کہ میرے فادر کے جیسا بھائی کے. میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اس نے مجھے میرے فادر سے بھی بڑھ کے سپورٹ کیا. آج میں جس جگہ پہ پہنچی ہوں, میں اگر اتنی کتابیں لکھ سکتی ہوں, میں اخبار میں لکھتی ہوں, کالم لکھتی ہوں, نوکری کرتی ہوں, باہر نکلتی ہوں, کھل کے بات کرتی ہوں, کھل کے اپنی مرضی کا اظہار کرتی ہوں, تو اس کے پیچھے آج کے دن میں واحد میرے خاوند کا ہاتھ ہے.
اور میرے پیچھے سب سے بڑی سپورٹ میرے شوہر کی ہے. اچھا رابی آپ کے پیچھے سپورٹ کس کی ہے؟ یہ زبردست کوشچن ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے پیرنٹس کا تھینک کروں گی, کیونکہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور میرے بھائی, میرے جو تینوں بھائی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. آج تو کچھ نہیں کہا مجھے, اس سے زیادہ کیا سپورٹ ہے. اور اب اگر میں شادی کے بعد بات کروں تو میرے ہسبینڈ کی, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے میرے ٹوڈلرز ہیں اور ان کے ساتھ ٹریول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کام کرنا, پھر بچوں کو بھی دیکھنا, اور پھر اگر آپ کسی انٹرنیشنل ٹور پہ ایز این اسٹیٹ گیسٹ ہیں تو پھر آپ کو سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اور پھر جب کھیل کے میدان میں مسلسل مصروف ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, بالکل ایڈمنسٹریشن کریں, گراؤنڈ میں رہیں, آپ کو بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ میرے ہسبینڈ ہیں جو مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں, جو میرے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر میں درمیان میں ان سے کرتی رہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, تم فون بند کرو, اپنا کام کرو. مطلب سپورٹ کرتے ہیں آپ کو, خود وہ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں, بہت وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں اپرچونٹی ہے گرو کرو, جو سیکھنا ہے سیکھو, تاکہ جو میری آرگنائزیشن ہے, جو میری لڑکیاں ہیں, ان کو تم ڈیلیور کر سکو, کیونکہ پاکستان کو ینگ ٹیلنٹڈ وومن کی ضرورت ہے, ان کو لیڈرشپ, ویمن لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو ہمیں لیڈرز بنانے ہیں, تو وہ اسی طرح ہوں گے کہ جب ہم خود جو کام کر رہے ہیں, ہمیں سپورٹ ہے, ہم وہ آگے دیکھیں, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں, تو وہ ہمیں بھی رول ماڈل. سم ٹائم ہماری اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہوتی ہیں میم آپ بہت کام کرتی ہیں, آپ مطلب گھر بھی, بچے بھی, اور اسپورٹس بھی, اور سارا. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ بیٹا ایسے مینیج ہوتا ہے, آپ کو ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. اینڈ کین یو بلیو عمر کہ میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس ایسی اسٹوڈنٹس آئیں کچھ جن کے پیرنٹس انہیں اسپورٹس الاؤ ہی نہیں کرتے تھے, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یا تو ہم کھانا کھا لیں یا ہم بچی کو کھلا لیں. فائنینشیل ایشوز, فائنینشلی کچھ فائنینشیل بھی تھے, اور کچھ ویسے ہی بھائی نہیں کہتے تھے کہ ہم پک اینڈ ڈراپ نہیں کر سکتے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو ہم نے ان کے پیرنٹس کے ساتھ پھر کاؤنسلنگ میٹنگز کی, کافی ان کو بتایا کہ ہم فری آف کاسٹ بھی آپ کے بچے اسپورٹس پہ پڑھ سکتے ہیں, ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی. اور ابھی بھی آپ کو بتاؤں, کنیڈ ہو, کالج ہو, ڈفرینٹ کالجز ہیں, وہاں پر ہمارے بچے فری آف کاسٹ اسپورٹس بیس پہ پڑھتے ہیں, اور پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو کھیل رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, کچھ کما نہیں سکتا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے. بالکل آپ میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے, اور آپ جیسی خواتین نے تو اپنے آپ کو منوایا بھی ہے نا, جس طرح بھی یہ بات کری تھی کہ جو ہے مرد بھی سپورٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ ابھی دیکھیں کہ آپ لوگ ایک بڑی بہترین ایگزامپل بن چکے ہیں اس وقت, خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, یوتھ کے لیے. آئی ہوپ ہم بن چکے ہوں ایگزامپلس, لیکن آئی تھنک ابھی بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ, ہر فیلڈ میں. کیا اسٹیپس ہونے چاہیے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم ٹرین کریں اپنی, مطلب جو خواتین, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, یا اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی, یا سب سے نمبر 1 چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ان کے لیے پراپر لیجسلیشن ہو, اور لیجسلیشن پہ جب کام ہو جاتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں ویمنس 2013 سے لے کے 18 والے ٹینیور میں ہم نے ویمن امپاورمنٹ پیکیج دیا, جس میں آپ کو پتہ ہے خواتین کے لیے موبلٹی ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو دے اپنے جاب پہ جانے, ٹریول کیسے کریں گی, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ پیکیج دیا, اس کے بعد آپ نے اپنی لاس کو چینج کرنا ہے کہ آپ کی خواتین جو ہیں وہ سیف فیل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, یا اگر ایک فار ایگزامپل سب سے پہلے سیف ہے کہ نہیں. پھر اب چاہے ایشوز لائک ہراسمنٹ, دے شوڈ بی اوکے, اگر خدا نخواستہ وہ کہیں ورک پلیس پہ ہراس ہو رہی ہیں, اٹ شوڈ بی اوکے کہ وہ اپنی آواز ریز کریں, اینڈ دے شوڈ ہیو اے سپورٹ سسٹم کہ ان کو سپورٹ کریں. اسی طرح اگر کوئی جس کی لڑکی ہے, جس کی شادی ہوئی, اس کا بچہ چھوٹا ہے, دے شوڈ بی ڈے کیئر سینٹرز ایٹ آل دا پلیسز ویئر دے آر ورکنگ. سو دیز آر دا فرسٹ اسٹیپس, بیکاز آپ جو لیتے ہو کہ آپ کی ورک جو ہیں انوائرمنٹس, دے آر سیف فار دیز ویمن, they are protected from any sort of harassment. It should be okay that they should be able to raise their voice, and they should be at least giving facilities to those women, خدا نہ خواستہ کہ اگر وہ وائلنس کا شکار ہوں تو جیسے پروٹیکشن سینٹرز بنائے all over. آپ نے دیکھا کہ پنجاب, تو یہ آئی تھنک فرسٹ اسٹیپس ہے. اسی طرح جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسکوٹی بھی لانچ ہوئی, جو پنک بس سروس آئی تھی, اس طرح آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرو, خواتین کو اسپیشلی, جو لون فیسیلٹی ہے جس میں آپ جو خواتین جو لون پروگرام ہے وہ اسپیشلی آپ خواتین کے لیے کرو, جو who want to they have plans and they want to open up, because financial independence is very very important for women to be on a certain level. Obviously financially they also should be supported. So I think these are few steps we should take.
فائنینشیل ایشوز ریزالو ہونے چاہیے, سیفٹی ہونی چاہیے, اور کیا ہونا چاہیے خواتین کے لیے؟ سب سے زیادہ اور سب سے بنیادی فائنینشیل ہے. آپ اپنی انسان کی ہسٹری دیکھ لیں یا اسلامک ہسٹری دیکھ لیں, اس میں جہاں پہ ہمارا اب ہم فادر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, اسلام میں ماں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. یہ ماں کے نام سے جب پہچانے جاتے تھے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زمین اور زمین کا ٹکڑا اور تمام معاشیات عورت کے نام تھی. عورت کے نام سے جانے جانا ہی ہماری پہچان تھی. آج ہم معاشی طور پہ آپ امپاور کر دیں گے خواتین کو, لڑکیوں کو امپاور کر دیں گے تو ان کا رتبہ ایک قدم آگے بڑھ جائے گا, ذرا سا اوپر ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ ضروری ہے پروٹیکشن کے. تو پوری پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون بھی بن گیا اور اس پہ کام بھی عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, وہ بھی بن گیا. صوبائی لیول پہ, نچلے لیول پہ وہ بھی ہو گیا. سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں معاشی طور پہ خواتین کو, لڑکیوں کو امپاور کرنے کی. ہمیں جابز کریٹ کرنی ہے, ہمیں فائنینشیل سیکٹس پیدا کرنے ہیں. کوئی جاب کر سکے نہ کر سکے اپنا کام کر لے, گھر پہ بیٹھ کے کام کر لے. ایسی فیسیلیٹیز پیدا کر دیں کہ گھر کے اندر کچھ عرصہ پہلے شاید کوئی اس طرح کا بھی دیا گیا تھا کہ 25,000 پر منتھ انکم کے حساب سے اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے کوئی کام کر سکے تو اس کو اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. بات کر رہی ہیں ابھی کہ کوئی لون کا بھی ان کے ذہن میں نہیں, میں کچھ اور بات کر رہی ہوں. لون نہیں, آپ ایک ہے کہ ہم ٹیکس سے گھبراتے ہیں. ٹیکس والا طریقہ کار جو ہے ہمارے ملک میں تھوڑا عجیب و غریب سا ہے, جس وجہ سے لوگ ٹیکس دینے سے بھی گھبراتے ہیں. اگر اس کو سمپلیفائی کر دیا جائے اور ٹیکس کو ریڈیوس کر دیا جائے ٹو دا ویمن جو کہ کام کر رہی ہیں, چھوٹی انڈسٹری چلا لیں, گھر پہ بیٹھ کے انڈسٹری چلا لیں, اور اتنے لیول کی انکم ہو تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا, تو خواتین میرا خیال ہے انکریج ہوں گی. خواتین, میں گھر میں کھانا پکا کے بیچنا پسند کروں گی اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے کوئی چیک نہیں کرے گا اور میرے اوپر کوئی ٹیکس والا نہیں آ جائے گا. میں ڈیفینیٹلی کھانا پکاؤں گی. تو کر رہی ہیں خواتین, اب تو بالکل کر رہی ہیں, رابعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو مختلف آن لائن سروسز ہیں, اس میں خواتین رمضان آ رہا ہے, آپ کو چٹپٹے ہوم میڈ افطاری اور سحری آن لائن بنا کے دیا کریں. ہم بنائیں گے, سب مل کے کھائیں گے. اچھا, سیفٹی ہونی چاہیے, فائنینشیل جو ہے وہ مسائل حل ہونے چاہیے, اور کیا ہونا چاہیے خواتین کی بہتری؟ دیکھیں, میں ایز این اسپورٹس پرسن اگر امپاور وومن تھرو اسپورٹس کی بات کروں تو میرے نزدیک سب سے پہلے آپ کو سیف اسپیس چاہیے کھیلنے کے لیے خواتین کی, جو کہ بہت کم ہے. صحیح. اگر میں اپنی ہاکی کی بات کروں تو اوپن گراؤنڈز ہیں, ٹھیک ہے, ٹرف ہمارے پاس اوبیسلی نہیں ہے. فائنینشلی اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹرف کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کیا نہیں کر سکتی. خواتین کے لیے علیحدہ گراؤنڈز ہونے چاہیے. پھر آپ چاہے باسکٹ بال, ٹینس, چاہے سارا ایک بنائے گراؤنڈ, اس میں ڈفرینٹ سپورٹس ہوتی ہیں, ملٹی سپورٹس ہو جاتی ہیں. آپ کو وہ سیف سپیس دینی ہے. اینڈ سیکنڈلی جو سب سے زیادہ ایشو آتا ہے وہ خواتین کوئی بھی کھیلنے جا رہی ہو, اگر اس کو فائنینشلی یا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے کپڑوں پر بہت ایشو آتا ہے. تو اس کے سپورٹس اٹائر جو ہیں ہمارے, جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک ہیں, کم از کم وہ ایزی اتنے اویلیبلٹی میں ہونے چاہیے کہ وہ لے سکیں. وہ اتنے سم ٹائم ایکسپینسو ہو رہے ہوتے ہیں, یا وہ مل نہیں رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بلنگ ہوتی ہے, یا آپ کو پتہ ہے ہراسمنٹ کا پھر وہ ایک ہوتا ہے کیس. اینڈ جو لاسٹ اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, فیمیل سٹاف ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی ٹیم ہے, فیمیل کوچز ہونے چاہیے آپ کے پاس, فیمیل مینیجرز ہونے چاہیے, فیمیل آپ کی بورڈ ممبرز ہونے چاہیے, جو کہ ہراسمنٹ, آپ دیکھیں ایک عورت جو ہے ہراسمنٹ سے ہو کر آتی ہے, مردوں کی ہی کمیٹی کو آ کے جواب دے رہی ہوتی ہے. اس کمیٹی میں ویمن نہیں ہوتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کمیٹی میں ایکوالٹی نہیں ہے؟ اس کمیٹی میں ایک فیمیل ممبر کا ہونا مسٹ ہے, لیکن سم ٹائم یہاں پر بہت سے ایسے ہیں, اس میں ون لیڈیز مسٹ, اس میں ایسی بہت سے ہیں ڈپارٹمنٹ سپورٹس میں جہاں پر ایک نام کے طور پہ شاید ہو, کبھی نظر نہیں آتے. ڈیل 2 یا 3 مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنی ہے. پالیسی لیجسلیشن پہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بیسک چیزیں ہیں جس سے ایک جو عورت ہے نا وہ کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے, سیف فیل کرتی ہے. تو آپ کو اپنے پاکستان میں اگر ویمن سپورٹس کو آگے بڑھانا ہے تو ویمن ٹیلنٹڈ کوچز, فیمیل سٹاف اور اسپیسیفکلی گراؤنڈز لانے چاہیے. اچھا آئینہ, بالکل بات ابھی جو کر رہی تھی وہ بھی رابعہ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. ویسٹ اور اگر ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ حقوق دیے جا رہے ہیں خواتین کو؟ دیکھیں, ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام, اگر ہم اپنے ریلیجن کو پڑھیں اور اس کو پراپرلی سمجھیں تو سب سے پہلے تو میں 100% یہ انڈورس کرتی ہوں کہ اسلام از دا اونلی ریلیجن جو عورتوں کو میکسیمم حقوق دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انہیریٹنس کی بھی بات ہو, باقی بھی چیز ہو, عزت کی بات ہو, تو آئی تھنک کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم ریلیجن کو دیکھیں تو
بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، خواتین کو رائٹس بھی دیے جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ نا سوشل ٹیبوز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فار ایگزامپل ہم نے کلچر سے بھی چیزیں کچھ پک کی ہیں، ہم نے کوئی انڈین سب کانٹیننٹ سے بھی کی ہیں، ہم نے کوئی اس ہسٹری سے بھی کی ہیں، تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس انڈین سب کانٹیننٹ کی وجہ سے یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ تھوڑا ہوا بھی ہے. تو آئی تھنک خواتین چاہے ویسٹ میں ہو چاہے یہاں ہوں، ہر عورت کو اسٹینڈ اپنے لیے خود لینا پڑتا ہے. اینڈ اگر آپ اسٹرگل کرتے رہیں، یو ڈونٹ گیو اپ. دیکھیں نا لائف کے اندر سب خواتین اپس اینڈ ڈاؤن سے ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی سپورٹ ضرور کر دیتا ہے. آپ کے والدین سپورٹ کر دیں گے، بھائی کر دیں گے. اف یو آر کنسسٹنٹ، اف یو نو that you have a determination and you want to achieve something and you have the talent and hard work, so I think کہ خواتین کے لیے ایکسل کرنا مشکل نہیں ہوتا. ٹوٹلی ایگری ود یو ہنا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہنا پرویز بٹ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، رابعہ آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت باتیں آج، کیونکہ خواتین کا عالمی دن بھی ہے اور اسی حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں جو رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے بھی. انہوں نے اپنی مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ اپنا آپ کو بھی منوایا. کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک خواتین نہ ترقی کریں. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.